اسلام کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم کریٹڈ ہو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کھلایا جا رہا ہے، نہ تم اپنی مرضی سے آتے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ آسمان سے رزق برس رہا ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے۔ تو جب سارے کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں تو اس باڈی پہ بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی۔ یہ جو آج کل ہر شخص کہتا ہے میں آزاد ہوں آزاد ہوں آزاد ہوں، وہ پاگل ہے۔ آزاد دنیا میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں ہے، نہ مرد آزاد ہے اور نہ عورت۔ ایک طوفان بدتمیزی ویمن رائٹس کے نام پہ، خواتین کے حقوق پہ نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عورت آزادی مارچ پروپیگنڈے کا دور ہے، کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنا کے پیش کر دو۔ بیہودہ عورتیں، بے شرم عورتیں، جن کا کوئی اچھی فیملی نہیں ہوتی، بھنگن چمارن ٹائپ کی عورتیں، بھنگنیں، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہی ہیں، ہماری خواتین کو حقوق سکھا رہی ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ غریب ہونا برا نہیں ہے، سوچ کا غریب ہونا بہت برا ہے۔ غربت ایک عیب نہیں ہے۔ اگر غریب ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی، بری بات ہوتی، تو تمام پیغمبروں کے سردار سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین نہ ہوتے۔ لیکن سوچ کا غریب ہونا یہ بہت بری بات ہے، بہت بولو بری بات۔ سوچ کا غریب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ ایک تو انڈے والے برگر کی میں نے مثال دی تھی، وہ میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا، آ گئی ہے تو دے ہی دیتا ہوں کہ زنگر کے پیسے ہیں، کھاتا کیا ہے؟ انڈے والا برگر۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوچ کا، بول لو نا، غریب۔ ملازمین کو تنخواہ بہت تھوڑی دینا جبکہ آپ کی کمپنی کی ارننگ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوچ کا غریب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے زنگر برگر کے پیسے ہوں، کھائیں انڈے والا برگر، تو یہ سوچ کے غریب، بچڑتے کہ انڈے والا پسند نہ ہو نا، پسند ہی انڈے والا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ سوچ کے غریب ہونے کی علامت ہے۔ مرد کو اللہ نے خوب پیسہ دیا، بیوی کو ترسا ترسا کے کھلاتا ہے، تو یہ کس کے غریب ہونے کی علامت ہے؟ سوچ کے غریب۔ تو ایسے ہی بھنگی ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، قدرت کا ایک تقسیم ہے، کسی کو رکشے والا بنا دیا، کسی کو جناب کوئی بہت بڑا آفیسر بنا دیا، کوئی بیچارے کو روزگار نہیں ملا تو وہ بھنگی بن گیا، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے۔ لیکن سوچ کا بھنگی ہونا، بولو نا، یہ بہت بری چیز ہے۔ تو یہ دو عورتیں آزادی مارچ، آزادی مارچ، میرا جسم میری مرضی، کپڑے کلاتھ لیس، ٹھیک ہے نا، یہ عورتیں سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگنے۔ انگلش بولنے سے انسان پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، انگریزوں میں بھی بھنگی ہوتے ہیں، بھنگی دنیا میں ہر قوم، سوچ کے بھنگی تو ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو سوچ کی کیا ہیں؟ بھنگی، چمار۔ کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ان کا۔ عزت دار عورت جو خاندانوں میں پلتی ہے، اسے اپنی باپ کی عزت کا بھی خیال، اپنے بھائی کی عزت کا بھی خیال، اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال، جب کوئی ہے ہی نہیں
آپ کہہ سکتے ہیں ان کو تو بے عزتی محسوس ہی نہیں ہوتی اپنی. عزت ہوگی تو بے عزتی محسوس ہوگی نا. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کسی محلے میں گیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری کوئی عزت نہیں ہے. کسی نے کہا یہ کون سے فضل کی بات ہے؟ کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج بہت بے عزتی ہو جاتی میری. ایسا کام ہو گیا کہ آج میری بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی. لیکن وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ عزت ہی نہیں ہے. عزت دار عورت ان ناروں سے حیا محسوس کرتی ہے. دیکھو دو انتہاؤں کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے ان لبرل عورتوں سے شکایت نہیں ہے, یہ تو ہیں ہی سوچ کی بھنگنے چمار. ان کو تو میرا جسم میری مرضی, اور وہ اپنے مینسز کے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہیں, اپنی دنیا کو دکھا رہی ہیں. اور جو بیہودہ نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہ تو بھنگنوں پہ بھنگی پنی سوٹ کرتا ہے نا. ارے کسی بھنگی کو آپ عطر کی دکان میں لے جا کے بٹھا دو تو بے ہوش ہو کے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کو تھوڑی سمجھ میں آئے گا. ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بھنگی گزر رہا تھا, چلتے چلتے بے ہوش ہو کے گر گیا. اب لوگ اس کا گلا دبا رہے ہیں, کوئی چھینٹے مار رہا ہے, اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا. بڑی ٹینشن کہ اس کو ہوا کیا ہے. اس کے بھائی کو فون کیا, اس نے جائزہ لیا تو بتایا کہ وہ عطر کی دکان سے خوشبو کی لہر آئی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. لہذا وہیں گٹر سے کچھ تھوڑی سی گندگی لے کے اس کے ناک کے قریب رکھی, ایک دم وہ ہوش میں آیا, فریش بالکل فٹ فاٹ. تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے. ہفتوں نہیں نہاتے. جب نہاتے ہیں تو نیچے والی آپا کہتی ہیں بہن سہن دھو رہی ہو کیا؟ کتنا کیچڑ جمع. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کئی سالوں کے بعد نہائے ہیں تو نیچے مالک مکان کہہ رہا ہے, اوپر خاتون کہہ رہی ہیں اوپر آپا سے کہ سہن دھل رہا ہے آپ کے گھر میں. جس صابن سے نہاتے ہیں اس کو سرف سے دھونا پڑتا ہے. ایسے میلے بھی دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں. تو جو عورتیں سوچ کی بھنگنے ہیں, چمارے ہیں, چمارن قسم کی عورتیں ہیں, چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں, کلفٹن کی ہوں, اورنگی ٹاؤن کی ہوں, کہیں کی بھی ہوں, سوچ کے بھنگی ہونے کے لیے لوکیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ہر خطے میں, امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان میں بھی, ہر جگہ ہو سکتی ہیں. تو ان سے ہمیں شکایت نہیں ہے, ہمیں شکایت آپ سے ہے. ہمیں شکایت کس سے ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ سے, جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں, جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ اتنا ابھی لبرل ہوا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ وہ مذہب کو مانتا ہے, تبھی تو آیا ہے. ہمیں آپ سے شکایت ہے. آپ کہو گے واہ بھائی واہ مفتی صاحب, ایک تو ہم آپ کی باتیں سن کے اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کو, اور ہم بھی ان عورتوں کو سوچ کی بھنگنے اور چمارنے کہہ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ, غصہ نہیں آ رہا. ہنسنا اس کی علامت ہے نا بھائی, آپ بھی اس نعرے میں میرے ساتھ شریک ہیں. اوپر سے آپ ساری بلی کس پہ ڈال رہے ہو؟ ہمارے اوپر ڈال رہے ہو. ایک کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. پنجابی میں کہتے ہیں ایک کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. ہمیں شکایت آپ سے یہ ہے کہ کرتوت ہمارے بھی وہی ہیں جو ان کے. ہم صرف نعرے نہیں لگاتے, حرکتیں ہماری اور ان لبرل عورتوں کی سیم ہے. ہم نعرے نہیں لگاتے, انہوں نے کھل کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا. جو آدمی اپنی بچی کو پورے کپڑے نہیں پہنا رہا, اس میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی سوچ میں اور ان عورتوں کے نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ نعرہ لگا رہی ہیں, یہ نعرہ نہیں لگا رہا, یہ بزبان حال بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی ہے ڈریسنگ. سمجھتے ہو؟ کوئی ایک گھر دکھا دو جس میں بچیوں کو پورے کپڑے پہنائے جاتے ہوں, کوئی ایک گھر دکھا دو. ہمارے ایک دوست میری بھانجی کے لیے بچی کے کپڑے ہوتے ہیں نا, شلوار قمیض, مکہ سے گفٹ کے طور پہ لا رہے تھے. جب لائے ہیں تو سلیو لیس کپڑے, اور شلوار بھی نہیں تھی, وہ جو کیا ہوتی ہیں پینٹیاں جو چپکی ہوئی ہوتی ہیں نا. ہم نے کہا یار آپ یہ گفٹ ہماری بھانجی کے لیے یہ کیسا گفٹ لے کر آئے, یہ کپڑے تو ہم بچیوں کو نہیں پہناتے. کہتے ہیں پورے مکہ میں مجھے کوئی ڈھنگ کے کپڑے بولو نہیں ملے. یہ مکہ کا حال ہے. لڑکیوں کے کپڑے مکہ مدینہ میں بھی پوری آستینوں والے نہیں مل رہے, اور شلواریں نہیں مل رہی, ٹائٹس مل رہی ہیں.